بمقاهر الأمائل أهل السنة حاضرین بازار سامعین کرام و خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا یہ نورانی و عرفانی اجلاس، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، عزیز القدر علی جناب محمد تسلیم بھائی اور ان کے بیٹوں نے نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ پیران پیر سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس محفل کو سجایا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم اور پروردگار عالم تمام اہل خانہ کو دارین کی برکتوں کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم برادران ملت اسلامیہ، یہ کچھ کہنے اور سننے سے قبل اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر نبی اعظم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ شاعر اسلام کہتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل پیران پیر سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی جن دیر نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند بارگاہ غوثیت میں اس انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، اور تیرا ذکر کیوں نہ آلہ ہو مولا، تیرا ذکر کیوں نہ آلہ ہو مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، اور تیرے جد کو قائم کیا تیرے رب نے۔ ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والد ماجد سیدنا شیخ ابو صالح کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، نبی کی آل سے، نبی کے نواسے ہیں، اس لیے
سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں تیرے جد کو مالک کیا تیرے رب نے. اے غوث اعظم محبوب سبحانی، تمہارے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے رب نے اس کائنات کا مالک بنایا. کہتے ہیں تیرے جد کو مالک کیا تیرے رب نے. تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم، اور جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، اور فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مستر، یہ ہے اس کی خواہش. دلی غوث اعظم گلی میرے دل کی، دلا غوث اعظم فدا قلب کی، بے گلی غوث اعظم. برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ یہاں سیدنا سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، آئیے سمجھیں کون غوث اعظم محبوب سبحانی جن کا آج ہم چرچا کر رہے ہیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے سن 470 ہجری میں عراق کی سرزمین پر بغداد معلیٰ کے قریب ایک قصبہ جیلان میں ایک سیدوں کا گھرانہ، ایک ولیوں کا گھرانہ ہے. اس ولیوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی رکھا جاتا ہے. اور برادران ملت اسلامیہ، وہ بچہ جو آج سے 1000 سال پہلے بغداد کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوا تھا، برادران ملت اسلامیہ، اس بچے کی عظمت و شان پر قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسا منصب عطا فرمایا کہ آج دنیا، آج زمانہ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم محبوب سبحانی کے نام سے یاد کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد. برادران ملت اسلامیہ، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مراد آباد کی سرزمین سے چل کر مقدس علماء کرام ہمارے آپ کے دیار میں تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ کے بعد دیگر ہمیں ہر ایک کا بیان سماعت کرنا ہے. بس چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. برادران ملت اسلامیہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سن 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوتے ہیں. اور برادران ملت اسلامیہ، یہ عبد القادر جیلانی ہے. اللہ اکبر، کیسے کیسی رب کی رحمتیں اور کیسی رب کی عظمتیں ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر. برادران ملت اسلامیہ، سیرت نگار بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی غوث اعظم محبوب سبحانی سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا. برادران ملت اسلامیہ، رمضان کی پہلی تاریخ ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں فرماتے. پورا مہینہ آپ کی یہ عادت کریمہ رہی کہ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کیا. اللہ اکبر، قربان جائیں. برادران ملت اسلامیہ، اس شیر خوارگی کے زمانے میں، دودھ پینے کے زمانے میں کس بچے کو خبر ہوتی ہے، کس بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، کون سے ایام ہیں؟ لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، انہیں معلوم ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. اور میرے عزیزوں، ماہ رمضان میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک افطار کے وقت تک اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں فرماتے. برادران ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت و شان ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے ماں کے شکم میں ولایت سے سرفراز فرما دیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے شکم میں ہی ولایت کے منصب پر فائز فرما دیا، تبھی تو پیدا ہوتے ہی آپ سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا۔ تمام جیلان میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ سیدوں کے گھرانے میں، سیدوں کے خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کا ادب و احترام بجا لایا ہے، جو رمضان کا اس قدر ادب و احترام کر رہا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم محبوب سبحانی ہیں جو دودھ پینے کے زمانے میں رمضان کا احترام کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، لیکن ہم غور کریں، آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں نہ رمضان کی فکر ہے، نہ رمضان کے روزوں کی پرواہ ہے، اور نہ نماز کی فکر و پرواہ ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے سچے غلام ہیں، آج ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن میرے عزیزوں، غوث پاک کی زندگی کو ملاحظہ کریں، غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اللہ اکبر، 4 سال 4 ماہ کی عمر ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ بسم اللہ خوانی کا اہتمام ہوا، علماء تشریف لائے تو میرے عبد القادر جیلانی کو جب بسم اللہ شریف پڑھائی گئی تو میرے عزیزوں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے قرآن عظیم کی تلاوت شروع فرما دی، پھر 1 یا 2 سپارے نہیں بلکہ 18 سپارے زبانی آپ نے اسی محفل میں تلاوت فرما دیے۔ علماء حیران ہیں، تعجب میں ہیں کہ بیٹا عبد القادر جیلانی، یہ تو بتاؤ یہ سپارے تمہیں کہاں یاد ہوئے؟ ابھی تو تمہاری تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے، تمہاری پڑھائی کی شروعات ہو رہی ہے، لیکن تم نے یہ قرآن عظیم کے 18 سپارے کہاں یاد کر دیے؟ غوث اعظم محبوب سبحانی کا جواب سنو مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ غوث اعظم کا جو مشن تھا، غوث اعظم کی جو زندگی تھی، اس کو اپنانا ہوگا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا، سوال ہوا، یہ عبد القادر جیلانی، یہ بتاؤ یہ سپارے تمہیں کہاں یاد ہیں؟ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، 4 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ آج 4 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو گالی بکنا ہوتا ہے، گانا گانا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے 4-5 سال کی عمر میں گانے گاتے ہیں، لیکن یہ غوث اعظم محبوب سبحانی، اللہ اکبر، 18 سپارے زبانی تلاوت فرما دیتے ہیں۔ جب پوچھا گیا، سوال ہوا، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں بھی کسی مکتب یا مدرسے نہیں گیا، لیکن یہ 18 سپارے جو مجھے یاد ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری ماں سیدہ فاطمہ ام الخیر 18 سپاروں کی حافظہ ہیں، اور ان کا یہ معمول ہے وہ ہر صبح کو ان 18 سپاروں کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میری ماں سیدہ فاطمہ ام الخیر 18 سپاروں کی حافظہ ہیں، اور ان کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر صبح کو ان سپاروں کی تلاوت فرماتی ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنی ماں کے شکم میں ہوتا، میری ماں ہر صبح کو ان 18 سپاروں کی تلاوت فرماتی۔ غوث اعظم محبوب سبحانی فرماتے ہیں رب نے کرم فرمایا، میں ہر روز سنتا تھا، سنتے سنتے یہ 18 سپارے قرآن عظیم کے میرے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، برادران ملت اسلامیہ قربان جائیں غوث اعظم محبوب سبحانی کی عظمت و شان پر۔ فرماتے 4 سال کی عمر میں کہ میں نے اپنی ماں کے شکم میں 18 سپاروں کو یاد کیا۔ اب غوث اعظم محبوب سبحانی کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر ہر روز معمول کے ساتھ 18 سپاروں کی تلاوت فرماتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں، آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، غور کریں
کہ ہمارے گھروں میں کتنا قرآن عظیم پڑھا جا رہا ہے، آج ہمارے گھروں میں کتنی قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن عظیم تاج کی زینت بنا ہوا ہے۔ آج ہم نے اپنے مکان میں سب سے اونچی الماری پر قرآن عظیم کو سجا کر رکھ دیا ہے، اس پر غبار چڑھ رہا ہے، کوئی اسے کھولنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سیدنا سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں کہ آپ ہر روز 18 سپاروں کی تلاوت فرما رہی ہیں، اور آج ہم اپنے گھر کے ماحول پر نظر ڈالیں، آج ہمارے گھروں میں 18 آیتوں کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اور کریں، قرآن عظیم کو ہم نے اپنے کمرے کی سب سے اونچی الماری پر سجا کر رکھ دیا، اسے کھولنے کی فرصت نہیں ہے، کھولنے کا موقع نہیں ہے۔ کب نمبر آتا ہے؟ جب گھر میں دادا کا انتقال ہوتا ہے، یہ دادی انتقال کر جاتی ہیں، تو پھر قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن عظیم صرف میت پر پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، یا پھر اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تب قرآن کی بات آتی ہے، لاؤ اٹھاؤ قرآن، کھاؤ قسم۔ اللہ اکبر، آج یہ ہمارے گھروں کے حالات ہیں۔ قرآن عظیم کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے یہ صرف میت پر پڑھنے کے لیے ہے یا قسمیں کھانے کے لیے، نہیں میرے عزیزوں، یہ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا تھا، اس میں ہمارے لیے رحمت بھی ہے، اس میں ہمارے لیے برکت بھی ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، یہ ہمارے لیے شفا بھی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اللہ کا ایسا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے، اگر بندہ صحیح معنی میں اس کا قاری بن جائے اور معمول کے ساتھ اس کی تلاوت کا عادی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہو جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچے نماز ادا کرنے کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی آخر الزمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، نبی آخر الزمان نے نگاہ نبوت ڈالی، صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کے چہرے کو دیکھا تو کیا ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں، کچھ مایوس ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، بات کیا ہے، کیا سبب ہے، تم پریشان لگ رہے ہو، مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، آقا میرا بیٹا سخت بیمار ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، اس کو میں نے بہت علاج کرا لیا لیکن اسے کوئی دوا آرام نہیں کر رہی ہے، صحت یابی نہیں مل رہی ہے، اے پیارے آقا میرا بیٹا بیمار ہے اس لیے میں پریشان ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سلمان فارسی ایک کام کرو، تھوڑا سا پانی لے کر آؤ، اسی برتن میں پانی لو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی پانی لاتے ہیں، نبیوں کے امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں، اس پانی پر دم فرما دیتے ہیں۔ قرآن عظیم کی آیتیں پڑھنے کے بعد امام الانبیاء اس پانی میں دم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، سلمان ابھی جماعت میں وقت ہے، جلدی جاؤ، جا کر پہلے اپنے بیٹے کو اس پانی کو پلا دو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی دوڑے ہوئے گئے، جا کر اپنے بیٹے کو وہ اللہ کے کلام کی آیتیں پڑا ہوا پانی جا کر پلا دیتے ہیں اور فوراً نماز کے لیے واپس آ جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے حضرت سلمان فارسی نے سلام پھیرا، جب پیچھے کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آ رہا ہے، وہ بیٹا جو سخت بیمار تھا، جو اٹھنے کے لائق نہیں تھا، چلنے کے لائق نہیں تھا، جس کو طبیبوں نے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، حضرت سلمان فارسی دیکھ کر حیران رہ گئے، وہی بیٹا مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا۔ سبحان اللہ، قربان جائے مسلمانوں، یہ ہے اللہ کا کلام۔
حضرت سلمان فارسی نے اپنے بیٹے کو پانی پلایا، واپس آ گئے، میرے عزیز السلام پھیرا تو کیا دیکھا، بیٹا بھی نماز میں کھڑا ہوا، بیٹا بھی نماز ادا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ کے کلام کی برکت، یہ ہے خدا کے کلام کی طاقت۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے قرآن عظیم کو طاقت کی زینت بنا دیا ہے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد دلشاد رضا صاحب تشریف فرما ہے، کہتے ہیں حضرت گھر میں بڑی بیماریاں ہیں، بڑی پریشانیاں۔ کیوں حضرت؟ یہی آج ہمارے گھروں کا ماحول ہے، نمازوں سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، ذکر و اذکار سے دور، زکات صدقہ و خیرات سے دور، اور پھر کہتے ہیں ہم گھروں میں بڑی بیماریاں ہیں، بڑی پریشانیاں، کماتے بہت ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی، کچھ بچ نہیں رہا، معلوم نہیں کیا معاملہ ہے، گھر کی برکت اٹھ گئی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے، تو ہمیں غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنانا ہوگا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کے مقدس کلام قرآن عظیم کی ہمیں تلاوت کرنا ہوگی۔ ارے ہم اس غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، اس غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے 4 سال کی عمر میں 18 سپارے زبانی تلاوت فرمائے تھے، وہ غوث اعظم محبوب سبحانی جنہوں نے 15 سال تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کر کے ہر رات کو 2 قرآن عظیم کی تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر! غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 15 سال کا عرصہ غوث اعظم محبوب سبحانی کا ایسا گزرا، عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نفل کی نیت کرتے، پہلی رکعت میں 1 قرآن عظیم مکمل تلاوت فرماتے، 1 رکعت میں 1 قرآن عظیم۔ آج لوگ کہتے ہیں عشاء کی نماز میں حضرت تھوڑا کم قرآن پڑھا کرے، چھوٹی آیتیں، چھوٹی سورتیں پڑھا کرے، دیر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آج 10 منٹ کی نماز پڑھنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، ہم گھنٹے گھنٹوں چوراہوں پر، دکانوں پر کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب جلدی سے سلام پھیر دیں۔ اللہ اکبر! 10 منٹ کی نماز ہم پر بھاری ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ غوث اعظم محبوب سبحانی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت کی نیت کرتے، 1 رکعت سے پورا 1 قرآن عظیم تلاوت فرما دیتے، دوسری رکعت میں دوسرا قرآن عظیم مکمل تلاوت فرما دیتے۔ اور میرے عزیزوں، یہ معمول 1 یا 2 دن نہیں رہا، بلکہ غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 15 سال تک یہ معمول رہا۔ 15 سال تک آپ کی یہی زندگی رہی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرتے اور 2 قرآن عظیم مکمل تلاوت کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں غوث اعظم کے غلام ہیں، غوث اعظم سے محبت کرنے والے، غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ذرا ہم غور کریں کہ آج ہم نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں، آج قرآن عظیم سے ہمیں کتنی محبت ہے، آج ہمارے گھروں میں کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلاموں میں ہمارا نام شامل ہو جائے، ہم غوث اعظم کے غلاموں کی فہرست میں آ جائیں، تو برادران ملت اسلامیہ، جب جب اللہ کے گھر سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو، دوڑے ہوئے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، مسجد میں جا کر پہلے دائنا قدم رکھیں اور پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پڑھیں اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول۔ اللہ اکبر! میرے عزیزوں، جو دن میں 5 بار ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، جا کر کہیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ فجر میں کہیں گے، ظہر میں کہیں گے، عصر میں کہیں گے، مغرب میں کہیں گے، عشاء میں کہیں گے،
اللہ اکبر، جب دن میں 5 بار اپنے رب سے ہم یہی دعا کریں گے مولا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو کیوں نہ رب کرم فرمائے گا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنے بندوں پر کرم فرمائے گا، اور پروردگار عالم ہمارے گھروں میں ہماری روزی روزگار میں بے پناہ برکتیں نازل۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنی میں غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کے وفادار بنے، صحیح معنی میں غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کے غلام بنے، کیونکہ برادران ملت اسلامیہ صرف نام لینے سے کام نہیں بنے گا، صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ صحیح معنی میں محبت کی علامت یہ ہے کہ جن اللہ والوں سے ہم سچی محبت کرتے ہیں ان کی زندگی پر عمل کریں، ان کی زندگی کو اپنائیں، ان کے اخلاق ان کے کردار کو اپنائیں، یقیناً تبھی صحیح معنی میں ہم غوث اعظم کے غلام ان کے چاہنے والے۔ ایک بزرگ ہے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، برادران ملت اسلام میں ان کے تعلق سے آتا کہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور 12 سال تک ان کی خانقاہ میں رہا، 12 سال تک۔ 12 سال گزرنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے حضور جنید بغدادی مجھے اجازت دیں، اب میں آپ کی بارگاہ سے کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جانے والے، جانے سے تمہیں کوئی نہیں روکتا، لیکن جانے سے پہلے ذرا یہ تو بتاؤ جانے کا سبب کیا ہے، جانے کی وجہ کیا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ برادران ملت اسلامیہ وہ شخص کہتا ہے حضور صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نے بغداد شریف میں آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، بڑا نام سنا تھا کہ جنید بغدادی بڑے کامل پیر ہیں، آپ جو ہے کراماتی پیر ہیں، لیکن کہتا ہے میں آپ کی خدمت میں اسی لیے آیا تھا کہ جا کر آپ کی کرامتیں دیکھوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں، آپ کا مرید بن جاؤں، لیکن جنید بغدادی مجھے 12 سال گزر گئے لیکن آج تک مجھے آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ کہتا جب کرامت نظر نہیں آئی تو میرا دل مطمئن نہیں ہوتا اور میں کسی دوسرے پیر کی تلاش میں جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ بڑے کامل پیر ہیں، اللہ والے ہیں، کہتے جانے والے جانے سے پہلے ہمارے سوال کا جواب دیں، یہ بتاؤ تمہیں 12 سال ہو گئے، 12 سال سے تم ہماری خانقاہ میں ہماری بارگاہ میں رہ رہے ہو، تم نے ہمیں جلوت میں خلوت میں دن میں رات میں ہر موقع پر دیکھا ہے، لیکن جانے سے پہلے ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے جنید بغدادی کا کوئی ایسا عمل دیکھا ہو جس میں میں نے نبی کی شریعت کی مخالفت کی ہو، یہ نبی کی سنت کو پامال کیا ہو، تو جانے سے پہلے مجھے یہ بتا دو۔ برادران ملت اسلامیہ وہ جانے والا وہ شخص کہتا ہے حضور حقیقت تو یہ ہے مجھے 12 سال آپ کی خدمت میں ہو گئے لیکن میں نے آج تک آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا جو مدینے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، بلکہ آپ کا ایک ایک عمل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق۔ آپ فرماتے ہیں بے نادان پھر کرامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کرامت کس چیز کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی کہ بندہ اپنے آقا کا صحیح معنی میں وفادار ہو جائے اور مدینے والے آقا کا صحیح معنی میں مطیع و فرمانبردار ہو جائے، ان کی سنتوں کا عامل ہو جائے، ان کی شریعت کا پابند ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہوگی؟ برادران ملت اسلامیہ وہ شخص جو ہے آپ کے دست پاک پر بیعت کرتا ہے، کہتا حضور میں کرامت کے مطلب کو نہیں سمجھا تھا، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ تو برادران ملت اسلامیہ معلوم یہ ہوا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں
آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، یہ سب نبی کی شریعت کے صحیح معنی میں نبی و فرمانبردار تھے، نبی کی شریعت کے عامل تھے، نبی کی شریعت کے پابند تھے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مراتب، یہ مناصب عطا فرمائے، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ دیوان اس کو محبت پکار ہوتے ہیں، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ میرے امام کہتے ہیں غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلوہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے امام فرماتے ہیں سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، جن کا منبر بنی گھر بنے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب پڑھے بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔